السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ کی ولادت 1268 ہجری مطابق 1851 عیسوی میں بمقام بریلی میں ہوئی، جبکہ آپ کے والد مولانا ذوالفقار علی صاحب بسلسلہ ملازمت ما اہل و عیال وہاں مقیم تھے۔ والد نے آپ کا نام محمود حسن رکھا۔ 6 سال کی عمر میں پڑھنے بٹھائے گئے۔ ابتدائی سے آپ کو حضرت مولانا قاسم نانوتوی کی سپرد کر دیا گیا تھا۔ 15 محرم الحرام 1283 کو دیوبند میں دارالعلوم کی بنیاد رکھی گئی تو حضرت شیخ الہند سب سے پہلے طالب علم بنے۔ 1290 ہجری میں کتب سیاستہ اور بعض دیگر کتب حضرت مولانا نانوتوی سے پڑھی، چونکہ مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دینی بصیرت اور نور فراست سے سمجھ رہے تھے کہ یہ شخص اپنے زمانے کا مجاہد اعظم اور ملت اسلامیہ کا مایہ ناز فرزند ہوگا، اس لیے ان کی بہتر سے بہتر تربیت فرمائی۔ 1290 ہجری مطابق 1872 عیسوی میں جب تحصیل علم سے فارغ ہوئے اور 1291 میں حسب تجویز مجلس شورا معین مدرس ہوئے اور 1333 ہجری تک دارالعلوم میں ہی تدریسی خدمات انجام دیتے رہے۔ انگریزوں سے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے حضرت پوری ہمت کے ساتھ آگے بڑھے اور اس کے لیے مراکز قائم کیے، ہندوؤں کو بھی شریک کیا، جس کی وجہ سے انگریز حضرت کے سخت دشمن ہو گئے اور شریف مکہ سے خفیہ سازش کر کے حضرت اور ان کے رفقا کو مکہ مکرمہ میں گرفتار کرایا گیا۔ 24 صفر 1335 کو گرفتاری کے بعد جیزہ کی سیاسی جیل خانہ میں بھیج دیے گئے، وہاں بیانات کے لیے گئے۔ بیانات کے بعد 16 فروری 1917 عیسوی کو ان سب کو مالٹا روانہ کر دیا گیا۔ مالٹا جیل میں 3 سال 2 مہینے قیام رہا۔ مالٹا سے رہا ہو کر 20 رمضان 1338 مطابق 8 جون 1920 عیسوی کو بمبئی پہنچے۔ مولانا شوکت علی، مولانا عبد الباری فرنگی محلی اور مہاتما گاندھی احمد آباد سے استقبال کے لیے تشریف لائے۔ ان کے علاوہ دوسرے بہت سے علماء اور لیڈروں نے استقبال کیا۔ جب مالٹا سے رہا ہو کر 3 ماہ تک سمندری راستہ اور سفر کی مشقت برداشت کرنے کے بعد ہندوستان تشریف لائے تو مرض الوفات کا آغاز تھا۔ کثرت بول یعنی پیشاب کے قطروں کی شکایت تھی۔ وضع المفاصد کا عارضہ تھا یعنی جوڑوں کا درد۔ پیرانہ سالی، سرد موسم، پھر ترکوں کا صدمہ۔ در حقیقت سیاسی ہمت اور استقلال ہر ایک مسلمان بلکہ ہر ایک انسان کے لیے سبق آموز ہے کہ چلنا پھرنا تو درکنار بیٹھنا بھی ممکن نہیں، مگر اسی حالت میں تحریک کی قیادت جاری ہے۔ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ بستر مرگ پر ایک شیخ فانی کا یہ بے پناہ جذبہ عمل، گویا آپ تحریک آزادی کے اہم سپہ سالار اور تحریک ریشمی رومال کے بانی تھے۔ 18 ربیع الاول 1339 ہجری مطابق 20 نومبر 1920 عیسوی بروز منگل دہلی میں انتقال فرمائے اور جنازہ دہلی سے دیوبند لے جایا گیا۔ راستے میں چند مقامات پر جنازے کی نماز پڑھی گئی اور مزار قاسمی میں ہمیشہ کے لیے نظروں سے چھپا دیا گیا۔ آپ کی وفات پر مولانا محمد علی جوہر نے روتے ہوئے فرمایا تھا، شیخ الہند کی وفات نے ہماری کمر توڑ دی۔